الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی وقال عز وجل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال عز وجل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج الحمدللہ 25ویں شب ہے رمضان المبارک 1443 ہجری کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمود و توفیق سے ہم نے صلاۃ اللیل میں یعنی تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب کائنات اس کتاب مجید سے ہمیں سچی محبت اور مسلسل ربط اور تعلق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب مجید کو اپنا مرشد اور امام بنانے کا شرف عطا فرمائے، اپنے مسائل کا حل، اپنی مشکلات کا مداوع اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ جینا سکھانے کے لیے آیا ہے۔ لما یحییکم، حضرت انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں روشنی اور رہنمائی فرمانے آیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے جو تعلق ہے وہ صرف ایک مہینے کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا تعلق ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کریم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شکوہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بیان فرمایا ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ فرمائیں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو کتاب دی ہو، انسان اپنے تمام رولے اور جھگڑے وہ وکیلوں سے مشورہ کر کے تو حل کرے، لیکن اس کتاب سے نہ پوچھے کہ یہ کیا کہتی ہے۔ اور وکیل بھی ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو اچھی طرح خیر کے ہر راستے کا دروازہ بند کرتا چلا جائے اور ہمیں لڑائی جھگڑے کا آخری دروازہ کھول کے دے کہ جس کے بعد واپسی کا نو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ ہمارے کسی اور اجتماعی یونٹ کا ہے، معاشرے کا ہے، تو اس کے لیے پہلی روشنی اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حال پہ رحم فرمائے اور اس کے ساتھ پکا سچا اور مسلسل رابطہ نصیب فرمائے۔ آج ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کی، جن کی مختصراً ہم ان کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سورت ضحیٰ سے سورت الناس تک، یعنی یہ سورت نمبر 93 سے سورت نمبر 114 آخری سورہ مبارکہ تک یہ 22 صورتیں بنتی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام صورتوں کو ایک انداز میں دیکھا ہے اپنی تفسیر، جس تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، 30 جلدوں میں آپ کی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو 22 صورتیں ہیں سورت ضحیٰ سے لے کر سورت ناس تک، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کے جو پیک ہے وہ سورت الکوثر ہے۔ سورت الکوثر یوں سمجھیے کہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی، اور سورت الضحیٰ سے جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے مضامین کی، اللہ تعالیٰ کی ارشادات کی، اللہ تعالیٰ کی عنایات کی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی امت پر، آپ کے غلاموں پر، اور پھر آخری گویا پیک ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر نعمت ایسے عطا فرمائی ہے کہ اس کا نہ حد ہے نہ کنارہ ہے۔ الکوثر خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کس چیز میں خیر کثیر؟ ہر چیز میں، جس کو دنیا خیر سمجھ سکتی ہے، جس کو دنیا نعمت سمجھ سکتی ہے، جس کے لیے دنیا خواہش کر سکتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی نہیں کہ ختم ہو جائیں، وہ
یعنی کوانٹٹی بھی کمال ہے اور کوالٹی بھی کمال ہے، تمام صفات کی کوانٹٹی بھی کوئی حد نہیں اور ہر ایک کی کوالٹی بھی اپنے درجہ تمام و کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خلاصہ، میں ظاہر ہے آپ کی جو تحریر ہے وہ تو طویل ہے، لیکن ایک خلاصہ عرض کر دوں جس انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے صورت والضحیٰ سے دیکھا جائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پہلی صورت سے جو آج کی ہماری گفتگو اور ہمارے منزل کی بھی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات کا ذکر خیر شروع فرمایا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ التواء وحش کے بعد کچھ عرصہ وحش ملتوی رہی تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی روشنی کی قسم اور رات کی قسم، سورج کی قسم یا چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، اور دن اور رات جب آ جائیں تو کائنات کا کوئی حصہ رہ نہیں جاتا، چونکہ دن اور رات ہی ہیں انسان کی جب سے دنیا بنی ہے، تو یہی ہے جو نظام عالم اور تقویم چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا پوری کائنات کی قسم اٹھا لی، دن کی اور رات کی قسم اٹھا کر، اور دیگر اس کے مفاہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی ایک مفصل گفتگو ہے، لیکن رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی سے اعلیٰ و افضل ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص پرفیکشن پہ پہنچ جائے، کمال پہ پہنچ جائے، تو کمال کے بعد زوال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کب تک آخرت ہے؟ جب تک دنیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر بھی تو بعد والی گھڑی ہوگی، جب بعد والی گھڑی ہوگی تو فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی پہلی گھڑیوں سے اعلیٰ و افضل ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اسی وقت رکے گی جب حضور فرمائیں گے بس۔ فترضیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور سچے رب کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس لیے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں امید افزا، ارجا کہتے ہیں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت۔ ویسے ہم نے اپنی مختلف گفتگوؤں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، خلفائے راشدین کی جو پسندیدہ آیات تھیں ان کا ذکر کیا ہے، تو ایک بات میں آج ضمناً اور عرض کر دوں کہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن سب اللہ کا کلام ہے، تو کسی ایک چیز کو کہنا، ایک آیت کو کہنا یا ایک سورت کو کہنا کہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے تو باقی تو کم محبوب ہو جائیں گی، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اس کی سند ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف میں، آپ نے کسی سورت کو پسند کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج ہم نے جو 3 دفعہ سورت قل واللہ احد پڑھی ہے، تو حضور کے ایک صحابی تھے، وہ ایک سفر میں تشریف لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، جب واپس آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہ تو ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا آپ نے باقی قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو عرض کی حضور مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، یعنی قرآن کے کسی حصے سے محبت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اجازت ہے، سند ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود محبت فرماتے تھے، 2 صورتیں ہم نے کل پڑھی ہیں، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، دوسری میں سورۃ غاشیہ پڑھتے، اور پھر یہاں تک تھا کہ عید کی نماز میں بھی، عیدین یعنی دونوں عیدوں کی نمازوں میں اسی طرح کرتے حضور۔ اور صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک تھا کہ اگر ایک ہی دن عید بھی ہوتی اور جمعہ بھی ہوتا تو حضور عید میں بھی وہی صورت میں پڑھتے ہیں، پھر جمعہ میں بھی وہی صورتیں پڑھتے ہیں، یہ اتنی محبت تھی آپ کو ان صورتوں سے۔ ان میں سے ایک مسبحات میں سے سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہے، یا سبحان سے یا سبح سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس بلند و برتر رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی تسبیح پڑھیے۔ یہ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اسی حکم پر عمل ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اس کے بلند نام کی۔ تو کسی قرآن کی آیت کو یا سورت کو زیادہ پسند کرنا جو ہے اس کی سند موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں۔ لہذا حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے جو سب سے امید افزا آیت ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیونکہ اللہ نے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا۔ یہ روح البیان میں اسماعیل حقی نے روایت فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو عطا فرماتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اور جواب میں حضور نے کیا فرمایا تھا اس آیت کے اترنے کے بعد، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یہ مسند بزار میں بھی ہے اور روح البیان میں بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ دیتا رہے گا، آپ فرمائیں آپ کے راضی ہونے کی شرط کیا ہوگی، آخری حد کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اذن واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا اللہ کی قسم ہے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے گا، آخری امتی کو بھی جنت میں پہنچا کے میں راضی ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اور امید کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اس ہستی کا وعدہ ہے جو لا یخلف المیعاد کی مبارک صفت رکھتا ہے، من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا۔ تو پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ علم نشرح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنے محبوب کو نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اختصار کے ساتھ سورۃ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر مزید کرم فرمایا۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس سے مراد شق صدر بھی ہے، آپ کا سینہ فزیکلی بھی کھولا گیا ہے۔ پہلے بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے تو اس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی اور نبی کا شق صدر نہیں ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور کوثر و تسنیم سے دھویا گیا، فرشتے تشریف لائے اور دوبارہ آپ کے قلب اطہر کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ یہ آپ کی عمر مبارک 3.5 سال تقریباً ہوگی پہلی شق صدر کے موقع پر۔ دوسرا شق صدر آپ کا پہلی وحی کے موقع پر ہوا، جب آپ کو وحی عطا ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر آپ کا تیسری دفعہ شق صدر ہوا معراج کی شب۔ تو 3 دفعہ یہ جو زیادہ مستند روایات ہیں، 3 دفعہ حضور کا شق صدر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ یا شرح صدر کا دوسرا معنی ہے سینہ کھول دینا، یعنی شرح صدر یہ ہے، ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، انسان علم حاصل کرنے کے باوجود اس کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، بندے نے پڑھا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن واضح نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے شرح صدر، یعنی وہ سنا ہوا نہیں لگتا، دیکھا ہوا لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اس کے لیے قرآن نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے اور آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائے، لیحکم بما اراک اللہ، لیحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے جیسے آپ کو دکھا دیا ہے آپ ویسے فیصلہ فرمائے۔ یعنی آپ کا علم سنا ہوا نہیں ہے، آپ کا علم دیکھا ہوا ہے، اور جس کے سامنے حقائق موجود ہوں تو آپ خود سوچیں ان کے علم کی کیفیت کیا ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی، اور پھر آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ شرح صدر حضرت موسیٰ نے مانگ کے حاصل کیا تھا، رب اشرح لی صدری، لیکن محبوب کو اللہ نے خود کرم فرمایا، علم نشرح لک صدرک، حضور آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا۔ اور دوسری چیز ہے آپ پر سے بوجھ اللہ نے اتار دی اور ہٹا دیے، اور تیسری چیز ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یہ ایک انتہائی اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ آپ کا ذکر بلند ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ آپ کے ذاکرین میں، آپ کے ذکر کرنے والوں میں خود رب شامل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے آپ پر صلات بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا صلات کیا ہے؟ حضرت ابو العالیہ ریاحی فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کا جو صلات ہے وہ حضور کی ثنا ہے۔ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج، یعنی ہم کچھ نہیں کرتے، ہم تو صرف دعا مانگتے کہ اے اللہ تو کرم فرما، اور اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے بھیج رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے اپنے محبوب پر۔ لیکن جب ہم عرض کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں تو رب کائنات ہمیں عرض کرنے کی وجہ سے بھی 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، صرف یہ کہنے پر کہ اے اللہ صلات بھیج، جو پہلے ہی بھیج رہا ہے۔ اور وہ جو بھیج رہا ہے وہ ہے کیا چیز؟ فرمایا صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ، حضرت ابو العالیہ جو 500 صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا صلات یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا اور تعریف فرماتا ہے، حمد بیان فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس وجہ سے بلند ہے کہ حضور کا ذکر کرنے والا وہ رب ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی آغاز اور انجام نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا کسی بھی صفت کا بھی آغاز و انجام نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ہر صفت بھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔
اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اپنے محبوب پر درود بھیجنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا۔ جس طرح اس کا آغاز و انجام نہیں، حضور کے درود کا بھی کوئی اختتام نہیں، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے محبوب پر یہ کرم فرماتا رہے گا، اور یہ ہے اصل رفعت ذکر۔ باقی ہم تو غلام ہیں، ہماری تو سارا خیر ہی حضور کے ذکر میں ہے، کیونکہ ہمیں تو سب کچھ ملا، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور ہی کا ذکر کرتے ہیں، جب تک ہم آپ پر درود پاک پیش نہیں کرتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کریم کو کہیں سے بھی آپ کھولیں گے تو قرآن تو اس وقت تک اپنا دروازہ نہیں کھولتا جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے۔ ہم اپنی تمام گفتگوؤں میں کہتے رہے کہ مکی صورت اور مدنی صورت، بھئی مکی مدنی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مکہ کا بھی ہے اور مدینہ کا بھی ہے، للہ المشرق والمغرب، کلام تو اللہ کا ہے، تو مکہ مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام جب مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اترا تو قرآن بھی مکی ہو گیا، جب حضور مدینہ میں تھے تو قرآن بھی مدنی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک حضور کی زندگی کا باب نہیں کھلتا اس وقت تک قرآن کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ یہ تو فیصلہ کریں گے کہ مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے، اس کے بعد آپ آگے چلیں گے، آپ کہیں گے بھئی اس میں معنی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس چیز کا مکی مدنی کا؟ میرے بھائی بڑا گہرا تعلق ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مکہ میں زکوٰۃ کا اور معنی ہے، مدینہ میں زکوٰۃ کا اور معنی ہے، مکہ میں صلاۃ کا بھی اور معنی ہے، مدینہ میں صلاۃ کا اور معنی ہے۔ مکہ میں دیگر کئی عبادات ہیں، کئی الفاظ ہیں قرآن کے، مکہ میں ان کا مفہوم اور ہے، مدینہ میں ان کا مفہوم اور ہے۔ جب ماحول بدلا ہے تو اللہ کا پیغام بھی بدل گیا، تو اس لیے جب تک حضور کی زندگی کو آپ پڑھتے نہیں، سیرت کا باب نہیں کھلتا، اس وقت تک قرآن کا دروازہ نہیں کھلتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رفعت ذکر ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے حضرت انسان کے احسن المخلوقات ہونے کا اعلان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور پھر حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ حضور کی صفت نہیں ہے، فرماتے ہیں نہیں، آگے جو حصہ ہے حضور کے غلاموں کے لیے اللہ نے جو اجر غیر ممنون کا، ایسا اجر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ کون ہیں ایمان والے، عمل صالح والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقہ پہ چلنے والے، لہٰذا ان کے لیے بھی اس قرآن نے خوشخبریاں سنائیں۔ پھر سورت علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس طرح آپ نے تمام صورتوں کو بڑی تفصیل سے فرماتے ہیں۔ اگر اس انداز میں دیکھا جائے کہ حضور کے غلاموں پر اللہ نے جو عطائیں فرمائیں ان کا ذکر کیا، پھر آپ کے دشمنوں کے لیے جو اللہ نے عذاب یا ان کی جو وعیدیں بیان فرمائیں، وہ بھی ظاہر نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے، آپ کو جھٹلانے والے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کی وعید آئی۔ تو فرماتے ہیں پھر پیک یہ ہے، پچھلی تمام صورتوں کا تتمہ یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو بھی عطا فرمایا اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، ہر چیز دی ہے اور ہر چیز بے حساب دی ہے۔ الکوثر جتنے معنی جس کو آتے تھے، امام راضی نے تو اس پر کئی صفحات لکھے ہیں، کئی معنی الکوثر کے بیان فرمائے، اور اس میں ایک معنی آپ نے یہ بھی بیان فرمایا الکوثر کے معنی میں، فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فوری سبب تھا اس سورہ مبارکہ کے نزول کا، وہ یہ تھا کہ آپ کے دو بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے، تو وہ دونوں یک کے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو دشمنوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور بے نام و نشان ہو جائیں گے، چونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، لہٰذا چند دنوں بعد نعوذ باللہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ خصوصاً اتری ہے، آخری آیت بتاتی ہے ان شانئک ھو الابتر، حضور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کے نام و نشان کے لیے تو ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ ہے، آپ کے لیے تو دنیا جو ہے کن گانے والی ہوگی، جب اللہ خود آپ کی تعریف بیان فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق اور خود رفعت ذکر کا وعدہ فرما رہا ہے، تو آپ کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں چونکہ اتری ہے تو امام راضی فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور جو بالکل واضح ہے اس کے شان نزول سے ہی، فرماتے ہیں الکوثر اولادہ، کوثر سے مراد حضور کی اولاد کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے کہ دنیا میں باقی قومیں تو نہیں ملیں گی، یہ کہ سید ہر جگہ ملیں گے، سادات کی کمی کہیں نہیں ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الکوثر۔ یہ تو کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے کہ باقی بڑے معروف قبائل ختم ہو جائیں گے، لیکن سادات دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوں گے، ہر ملک کے کونے میں موجود ہوں الحمدللہ۔ اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج کی محفل بھی الحمدللہ سادات کرام کی برکتوں سے منور ہے اور مزین ہے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو انتہا فرما دی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں لأن هذه صورت انما نظرت ردا على من عابه علیہ السلام لعدم الاولاد فالمعنى انه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من اهل البيت۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ نام مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نام کو زندہ رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ چونکہ کہتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے نہیں زندہ رہے گا، اللہ نے اولاد کی وجہ سے بھی زندہ رکھا ہے سب سے بڑھ کر، کیونکہ ان کا اعتراض یہی تھا کہ آپ اولاد کی وجہ سے بے نام ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہم، فرماتے ہیں دیکھیں اہل بیت اطہار کے کتنے نفوس قدسیہ میدان کرب و بلا میں شہید ہو گئے، لیکن دنیا بھری ہوئی ہے پھر بھی سادات سے۔ ایک سید بچا تھا حسینی اس میدان میں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ایک بچے تھے، فرمایا ثم العالم ممتلئ منہم، فرمایا دیکھیں دنیا بھری ہوئی ہے، زین العابدین کی اولاد سے بھی اور تمام سادات سے بھی دنیا بھری ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبأ بہ، فرماتے ہیں اور مارنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ جس یزید کے کہتے ہیں 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، ان 15 کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جن کا بظاہر جو ہے اولاد شہید کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکات تمام دنیا کو عطا فرمائی ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف اللہ نے اولاد نہیں دی حضور کو، صرف بچوں کا ہونا کمال نہیں، بچے بھی ہیرے جیسے ہوں تو کمال ہے۔ فرماتے ہیں ثم منظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام والنفس الزکیہ وامثالہ۔ فرماتے ہیں حضور کے شہزادوں کی لسٹ بھی تو دیکھی ہے، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد الباقر، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے 3 حالتوں کے علاوہ انہیں نہیں دیکھا، یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا اپنے نانا جان کے حضور درود پاک کے گجرے پیش کرتے ہوئے۔ 3 حالتوں کے علاوہ فرماتے ہیں دن کو بھی گیا ہوں، رات کو بھی گیا ہوں، اس کے علاوہ ان کی گھڑیاں نہیں بیتی۔ کیسے کیسے ہیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک۔ اور حضرت امام جعفر صادق کے فیضان سے تو پوری فقہ ہماری آپ ہی کے خیر سے اور مہربانی سے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر حضرت امام جعفر صادق کے قدموں کے 2 سال نہ ملے ہوتے تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے، کہتے ہیں مجھے کچھ نہ ملتا اگر امام جعفر صادق کے قدم نہ ملتے۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دیے بھی ہیں تو ایسے ہیرے عطا فرمائے۔ حضرت امام کاظم موسیٰ الکاظم، کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والے، اور قرآن کہتا ہے اہل ایمان کی صفات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ نے مزاج کی وہ ٹھنڈک عطا فرمائی تھی کہ جو اصل نانا جان کی مبارک سنت ہے رحمت للعالمین، اور فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے نرم مزاج بنا دیا۔ تو یہ نرم مزاجی حضور کی آل کی اس مبارک وہ خیر سے ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا، حضرت نفس الزکیہ، حضرت امام حسن کے سبزات وامثالہم، اور ان کی مثل اللہ تعالیٰ نے اور کئی آپ کو شہزادے عطا فرمائے۔ تو الکوثر میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہے، اور وہ اولاد بھی ہے جس کی وجہ سے تانا دیا گیا تھا۔ اور فرماتے ہیں جو اگلی صورتیں ہیں وہ بھی اسی کا یہ ان کا مقدمہ ہے، پچھلی کا تتمہ ہے۔ سورۃ کوثر پچھلی صورتوں کا تتمہ، یعنی وہ مکمل ہو رہا ہے مضمون جو اللہ نے سورۃ ضحیٰ سے شروع فرمایا ہے، اپنے احسانات کا، اپنے کرم اور فضل کا اپنے محبوب پر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اگلی صورتوں کے لیے یہ صورت مقدمے کا کام کرتی ہے۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں کیونکہ اس کے آگے صورت کافرون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے اعلان برات کرنے کو حکم فرما دیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ مت امید رکھنا کہ تمہاری وجہ سے ہم اپنی توحید میں کوئی ترمیم کر لیں گے، رسالت میں یا عقیدہ آخرت میں نہیں، کوئی ترمیم نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم میرے معبود کی طرف نہیں آتے۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فائنل فیصلہ فرما دیا۔ پھر صورت جو ہے نصر، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فوج در فوج مسلمانوں کا اسلام کی طرف آنا، انسانوں کا وہ بیان فرما دیا، خوشخبری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، اور
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک روایت کے مطابق یہ آخری صورت ہے، ویسے ہمارے جو قرآنوں میں ترتیب لکھی ہوئی ہے باعتبار نزول کے، اس میں بھی اس کو آخری صورت ہی لکھا ہوا ہے۔ ویسے ایک روایت ہے کہ سورت توبہ آخری صورت ہے، یہ ویسے ہیں دونوں ہی آخری، تو ان میں سے آخری کون ہے اس پر اختلاف ہے۔ تو سورت نصر آخری ہے یا سورت توبہ آخری ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرماتے ہیں یہ ان کے لیے مقدمہ ہے کہ اب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے جزیرہ نماء عرب میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اللہ نے غلبہ عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی جو جس انداز میں مذمت بیان کی ہے نام لے کر، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ کے دشمن کا نام لے کر، اس کی بیوی کا نام لے کر، چونکہ یہ بہت انتہائی بے عزتی ہے اس کے لیے کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام، اس کی بیوی کا نام لے کے اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی باتیں ہوتی ہیں، تبت یدا ابی لہب۔ اور پھر سورۃ التوحید اور سورۃ الاخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرماتے ہیں یہ بھی اسی نصر اور اسی فتح کا ایک نوید ہے کہ اب توحید کا ایسا پرچم طلوع ہوا ہے جو پوری کائنات میں ہمیشہ اب توحید ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے ارشاد فرمایا، اسی دن آپ کی طبیعت مبارک زور کے وقت ناساز ہو گئی تھی، تو آخری گفتگو میں جو بخاری شریف میں موجود ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں نے ایسے دین توحید کا درس ایسے نہیں دیا کہ ایک دو نسل بعد ختم ہو جائے، فرمایا قیامت تک جو ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا سورج طلوع ہوتا رہے گا۔ اور پھر آخری دو صورتیں جو ہیں وہ معوذتین ہیں، ان کی خصوصی جو فضیلت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں صورتوں کو بہت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک طریقہ تھا، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ آپ جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو یہ تینوں صورتیں، صورت یعنی اخلاص اور پھر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں آپ پڑھتے، اپنی مبارک ہتھیلیوں پہ پھر پھونک مارتے، اپنے چہرے پہ پھیرتے، اور جہاں تک آپ لیٹے ہوتے تو جہاں تک ہاتھ مبارک جاتے وہاں تک آپ جسم مبارک پہ پھیر دیتے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے، آپ کی یعنی نکاہت تھی جسم مبارکہ میں، تو آپ خود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر نہیں پھیر سکتے تھے، تو آپ پھونک مارتے تھے اور میں آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھر پکڑ کے پھیرتی تھی۔ یعنی اس حالت میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ورد وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں جو ان میں مانگی گئی ہیں، خصوصاً معوذتین؟ ہم بڑے ڈھونڈتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پاس اور کبھی کسی جادوگر کے پاس 15,000 کا تعویذ اور کبھی 20,000 کا تعویذ، اور لٹی دے پٹی دے رانے ہیں، لیکن اتنا نہیں آندے جتنا اللہ تعالیٰ نے مسئلے حل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معوذتین عطا فرمائے، صرف آپ ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس سورہ مبارکہ میں جو پہلی ہے، اس میں تمام جو نظر آنے والے شر ہیں دنیا میں ممکن، جو محسوس ہونے والے، ان سب سے پناہ مانگی گئی، جو انسان دیکھ سکتا ہے، مثلا تعویذ ہیں، جادو ہیں، اس میں جادوگرنیوں کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں یعنی نظر آ سکتی ہے انسان، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری صورت میں نظر نہ آنے والی جتنے شر ہیں، یعنی وہ جنوں کو بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیاطین کے ہو سکتے ہیں، ان سب سے پناہ مانگی گئی۔ یعنی جتنا شر کائنات میں ممکن ہے اور وہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے جو امن یجیب المضطر، جو یہ شان رکھتا ہے کہ جو ہر ایک کی فریاد سنتا ہے اور یکشف السوء، اسے دور فرماتا ہے۔ اور آج ہی کی سورہ مبارکہ جو پہلی صورت ہے قرآن کی باعتبار نزول کی ہم نے پڑھی ہے، سورت علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا۔ اے قرآن پڑھنے والے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ غیب کے صیغے میں ایک سوال ہے، الم یعلم، ویسے تو خصوصاً اس وقت ابو جہل مخاطب ہے چونکہ اس کی یہاں وعید سنائی گئی ہے اسے، تو ویسے ہر کوئی الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی انسان کو کم سے کم مومن کو تو یہ احساس ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم فزیکل چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نصیحتیں فرمائیں، تو آپ نے انہیں جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھا، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ساتھ فرمایا اگر اللہ کے ساتھ تعلق اور لگا لو گے تو تجد ہو تجاہک، تمہیں اپنا رب سامنے نظر آئے گا کہ یہ میرا رب موجود ہے۔ یعنی آپ کے یقین کی کیفیت یہ ہوگی، اور پھر بے فکر ہو جانے کا کمال یہ ہوگا، اب رب ساتھ ہوا ہوا معکم اینما کنتم، تو پھر انسان کے لیے کون سی چیز ہے جو شر کا ذریعہ بن سکے یا نقصان پہنچا سکے۔
اور آج کی صورتوں کا صرف موضوعات کے لحاظ سے میں آخر میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ ضحیٰ اور سورۃ الم نشرح اور سورہ مبارکہ سورۃ 3 ان کا تو تھوڑا سا ذکر خیر ہو گیا۔ سورۃ علق جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے، اور ابو جہل کی مذمت ہے، خصوصاً جو حضور علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ اور پھر پہلی واحد ہے اقرأ، یعنی یہ خود اس نے اسلام کے پورے یعنی تعارف کرا دیا ہے کہ اسلام پڑھنے پڑھانے سے شروع ہو رہا ہے، یہ جاہلوں کا دین نہیں ہے، یہ علم سے اور عمل سے یا کوئی بھی روشنی جو انسان کو جہالت سے نکال سکتی ہو اس سے محروم لوگوں کا دین نہیں ہے، یہ علم والوں کا دین ہے۔ پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھو، اور اس لفظ کو سب سے پہلے جس نے سنا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ۔ لہٰذا علم کی اہمیت آپ خود سوچیں کہ واحد کے ذریعے اگر اقرأ کا میسج پہنچا ہے تو ایک خاتون کو پہنچا، تو اس لیے ابھی تک ہم یہ طے نہ کر سکے ہوں کہ عورتوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، جب اللہ کی واحد پہلی پہنچی ہی ایک خاتون کو ہے، اور سب سے پہلے کلمے کا نور بھی ایک خاتون کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، یعنی وہ جو سب سے پہلے ہیں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ان چاروں میں بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور پھر اس سے اگلی سورت قدر ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت سے جو ہیں روایات ہیں کہ وہ 5 راتوں میں کس رات ہے۔ ویسے تو ایسے کوئی فار شیورٹی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 5 راتوں میں طاق راتوں میں کون سی ہے، 5 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں صرف ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ ابن حجر نے بھی روایت فرمایا، امام راضی نے بھی یہ کان ابی بن کعب یحلف انہا لیلۃ 27، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں کی شب ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب کوئی عام صحابی نہیں، سب سے پہلے جنہوں نے تراویح کی امامت فرمائی ہے، قرآن سنایا ہے حضرت عمر کے حکم سے، وہ ہیں ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاذ، اور دیگر کئی صغار صحابہ، بلکہ سب صغار صحابہ کے استاذ، عبداللہ ابن عمر کے بھی استاذ، عبداللہ ابن زبیر کے بھی استاذ، جتنے چھوٹے صحابہ تھے سب ان سے اکتساب فیض جس طرح کبار صحابہ سے کرتے رہے، ان میں سے آپ بھی شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس پر ایک خوبصورت استدلال فرماتے، آپ فرماتے تھے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ جو لیلۃ القدر کی صورت ہم نے آج پڑھی ہے سورۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ ہے، اور لیلۃ القدر کے 1 دفعہ پڑھا جائے تو اس میں 9 حروف ہیں، اور 3 دفعہ صورت میں یہ ریپیٹ ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لفظ لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا ہے، 1 دفعہ میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے یہ اشارہ ہے کہ 27ویں شب ہے، جو شب برات ہے یا لیلۃ القدر ہے، یہ 27ویں کی طرف قرآن کا اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کلمات ہیں قرآن کے، اس حوالے سے ہیا کا جو لفظ ہے، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا وہ، تو جہاں وہ کر کے اشارہ کیا گیا، فرماتے ہیں یہ 27واں کلمہ ہے، الفاظ میں جو سورت کے الفاظ ہیں یہ 27واں کلمہ ہے، تو یہ بھی اشارہ ہے سورہ مبارکہ کی 27ویں شب پر۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی رات ہو کوشش کرنی چاہیے، ہر رات جو طاق راتے ہیں انسان اور کچھ نہ کر سکے 2 نفل پڑھ لے، تو 2 نفل جو 1000 مہینے سے افضل ہیں، اضافی 2 نفل بھی پڑھ لے تو یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے ایک رات، 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، پتہ نہیں کتنے 1000 کے برابر ہوگی، کتنے 1000 مہینوں کے برابر ہوگی۔ لہٰذا ہماری 2 نفلیں بھی ضربیں کھاتی ہوئی پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں تبدیل ہو جائیں گی، تو کوئی اضافی عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی کوشش بھی انشاءاللہ قبول فرما کے اس رات میں فیضیاب ہونے والوں کی فہرست میں شامل فرما دے گا۔ اور سورۃ بینہ میں بعثت نبوت کی جو ضرورت ہے اس کا ذکر خیر ہے، سورۃ زلزال میں قیامت کا ذکر ہے، عادیات میں قیامت کا ذکر ہے، خبر کا ذکر ہے، اور سورۃ قاریہ میں بھی قیامت کی انتہائی حالات کا ذکر ہے۔ سورۃ زلزال میں قیامت کے شروع کا ذکر ہے، سورۃ جو قاریہ ہے اس میں قیامت کی آخری جو سٹیجز ہیں ان کا ذکر ہے۔ سورۃ تکاثر میں تکاثر اموال کہ بندہ جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان ہمیشہ مال کی جو جد و جہد ہے اور جو سعی ہے اور ریس ہے زیادہ سے زیادہ کی، مال بھی، اولاد بھی، پیسہ بھی، جو بھی انسان ہر چیز کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور دوسروں سے
مقابلے کی کیفیت میں رہتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ مقابلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ قبر پہلے آ جائے گی، مقابلہ ابھی باقی پڑا ہوگا، اس لیے پہلے قبر کی فکر کر لو۔ اس مقابلے کا کسی نے جو انتہا ہے، جو اختتام ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچا سکا۔ سورۃ حمزہ میں زر پرستوں کا یعنی اسی حوالے سے ہی ذکر ہے کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، جمع مالا وعددہ، کہ جو مال کو سام کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، فرمایا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا اس رب کے ساتھ انسان اپنا تعلق ٹھیک کرے جس کے ساتھ جیسے ہی روح پرواز کرنی ہے اس کو حساب دینا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر ابدی زندگی کا آغاز ہونا ہے، لہٰذا انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر باقی تمام صورتیں آج کی جو گفتگو میں ہیں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، 2 مدنی صورتیں، صورت بینہ بھی مدنی ہے اور صورت نصر جو ہے یہ بھی مدنی صورت مبارکہ تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم جس طرح اس سال الحمدللہ ہم نے خیر عافیت کے ساتھ سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے، جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے محروم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی محبت دلوں میں راسخ فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کا ذوق عطا فرمائے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صحیح معنی میں وارث بنائے اور صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے۔ حاملین قرآن ان کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن سمجھ کے پھر اس پر عمل کرنے والے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہ خوبصورت جو ساتھ تھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے قبلہ حافظ محمد رضوان صاحب کی مہربانی ہے، اتفاقاً تشریف لائے تھے، پھر ہم نے انہیں قابو کر لیا، بہت خوبصورتی سے الحمدللہ ان کے تعاون سے ہمارا یہ سفر اپنی منزل تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب حضرات قبلہ سادات کرام تشریف لاتے رہے، ان کے فیض و برکت سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے عمل میں برکت فرمائے، ان کے مزید سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کے خیر سے اور نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔